السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ منور حسین کھوکھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں ملک کی سیاست اور عوام پر لگائے گئے نئے ٹیکسوں کے حوالے سے چند اہم نکات پر بات کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو آل پر کلک کریں تاکہ آپ تک میری ہر ویڈیو باقاعدگی سے پہنچتی رہے اور اس پر اپنی قیمتی آراء سے بھی نوازیں۔ بہت شکریہ۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ملک کی سیاست گزشتہ ایک ہفتے سے جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس سے یہ اندازہ لگانا اب نہایت ہی آسان ہو گیا ہے کہ موجودہ حکمران، موجودہ حکومت نااہل اور ناسمجھ بالکل نہیں۔ جو سیاستدان، جو اپوزیشن والے انہیں یہ خطاب دیتے ہیں، وہ شاید ابھی تک وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ حکمران بالکل ناسمجھ نہیں اور نہ ہی نااہل ہیں، بلکہ وہ نہایت ہی ہوشیار اور چلاک ثابت ہوئے ہیں، اور اس کا اندازہ آپ گزشتہ ایک ہفتے کے اقدامات سے لگا سکتے ہیں۔ کس طرح حکمران ہر ہفتے ایک نیا شوشہ چھوڑ کر، ایک نیا موضوع چلا کر، عوام کو ایک نئے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر ان پر ٹیکسوں کی بھرمار کر رہے ہیں۔ IMF سے قرضے لینے کے لیے ان کی مکمل غلامی کی جا رہی ہے۔ کس طرح اب یہ خبریں سامنے آ گئی ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ملک کا سب سے بڑا سرکاری حکومتی مالیاتی ادارہ، اسے بھی آرڈیننس کے ذریعے IMF کا مطاعت کیا جا رہا ہے، اسے اپنے فیصلوں میں آزاد کیا جا رہا ہے، اور اسے اتنی چھوٹ دی جا رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر، ان کا بورڈ آف ڈائریکٹر اور دیگر جو عہدیدار ہیں، وہ ہر قسم کی انکوائری سے بھی مستثنیٰ ہوں گے، اور وہ جو فیصلہ کریں گے ان کی نیت پر شک نہیں کیا جائے گا، اور اگر وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے کوئی نیب یا کوئی ادارہ، تو اس کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹر کی کسی اہلکار کے خلاف اگر انکوائری مقصود ہوگی تو وہ بورڈ اس کی منظوری بورڈ آف ڈائریکٹر دے گا، اور اس میں بھی اگر کسی اہلکار کے خلاف انکوائری ہوتی ہے تو اسے وہ ہرجانہ لینے کا بھی حقدار ہوگا کہ اس انکوائری کی وجہ سے انہیں جو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ہرجانہ بھی طلب کر سکے گا۔ تو یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ IMF کا ہی بندہ اسٹیٹ بینک کا گورنر لگایا گیا ہے، جو پہلے مصر میں تھے، اور مصر کی معیشت کا اس نے جنازہ نکالا، وہاں پہ IMF کے لیے کام کرتے رہے، اور کامن سینس کی بات ہے کہ جو IMF کے لوگ اس ادارے سے استعفیٰ دے کر یہاں آتے ہیں، ہم انہیں اتنے اہم عہدوں پہ ایک اہم ادارے کے سربراہ بناتے ہیں، وہ کن کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ پورا ہفتہ مریم نواز کی گرفتاری کے حوالے سے کتنا شور و غوغا ہوتا رہا، اور کس طرح حکومت کے وزراء نے، ترجمانوں نے بیان بازی کی۔ پہلے وہ کہتے تھے، اور روز ایک نیا بیانیہ سامنے لاتے ہیں، پہلے وہ کہتے تھے کہ یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے، پھر جب انہوں نے دیکھا وہ پیپلز پارٹی کو اس سے الگ کر لیا، پھر انہوں نے دیکھا کہ ان میں کوئی تفریق پیدا نہیں ہو رہی باقی جماعتوں میں، تو انہوں نے ایک اپنا پرانا بیان دہرانا شروع کر دیا کہ عوام ان کی کرپشن کے لیے، ان کی چوری بچانے کے لیے باہر نہیں نکلیں گے۔ لیکن جب حکومت نے دیکھا کہ عوام انہیں چور اور ڈاکو کہنے کے باوجود مریم نواز کی 26 مارچ کو پیشی کے موقع پر باہر نکلنا چاہتے ہیں، اور PDM کے سربراہ نے اس کا فیصلہ کیا تھا کہ نیب جو ہے وہ متنازع ادارہ ہے،
اور اس کی کارروائیوں کو ہم تسلیم نہیں کرتے، تو لہٰذا پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کے کارکنان بھی مریم نواز کی پیشی کے موقع پر وہاں جائیں گے، تو حکومت کو خطرہ لاحق ہوا اور انہوں نے اس ایریا کو ریڈ زون قرار دے دیا۔ اور ساتھ ہی ایک وزیر صاحب شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ کوئی ان کے لیے کوئی نہیں آئے گا، جبکہ پی ڈی ایم یہ کوشش کر رہی تھی کہ وہ اسے لانگ مارچ کے طور پر ایک ریہرسل کے طور پر لے رہے تھے۔ تو ایک وزیر صاحب یہ کہتے تھے کہ پی ڈی ایم کو اس کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا، عوام ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، جبکہ باقی وزراء یہ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز عوام کا جتھا لے کر اداروں پر حملہ کرنے والی ہیں، تو انہیں ہم روکیں گے، ہم کسی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ کرتینہ میں موجود ہونے کے باوجود وزیر اعظم پاکستان نے پہلے دن یہ بیان دیا کہ ملک کہ پاکستان ٹریک پر چل نکلا ہے، اور وہ ٹریک پر کس طرح چلا ہے اس کے آگے انہوں نے فرمایا کہ طاقتور کو قانون کے تابع بنا دیا گیا ہے، اور اس کا وہ اشارہ بھی مریم نواز کی گرفتاری کی طرف تھا، اور اس کو ملک کو ٹریک پر لانے سے تشبیہ دی جا رہی تھی۔ انڈے، کٹوں اور مرغیوں سے معیشت تو آپ نے سنبھال لی، اور جو بیرونی قرضے اور آئی ایم ایف سے قرضہ لینے پر خودکشی کی بات کی جاتی تھی وہ بھی آپ نے کر لی ہے، معیشت بھی سنبھل گئی ہے، بے روزگاری بھی ختم ہو گئی ہے، عوام کی غربت اور عوام جو مہنگائی کا شکار ہیں وہ بھی دور ہو گئی ہے، اور اب باقی جو بچا تھا وہ لے دے کہ یہ بچا تھا کہ ہم جو ہے بڑے طبقے کو وہ قانون کے تابع لا رہے ہیں، طاقتور طبقے کو۔ تو اگر طاقتور طبقے کو آپ نے قانون کے تابع بنا دیا ہے تو یہ جو 2 ارب کا ڈیفالٹر جو آپ نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنایا ہے اس کو آپ نے قانون کے تابع کیسے لے کے آئے ہیں؟ اسے تو آپ نے ڈپٹی چیئرمین بنا دیا ہے، اور جو لوگ میگا کرپشن کے سکینڈل میں ملوث تھے، ملتان میٹرو کے سکینڈل میں ملوث تھے، وہ بھی آپ نے سینٹ میں شامل کر لیے ہیں۔ تو یہ ایک عوام کو اس طرح کے بیان بازی پہ لگا کر حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو اس کی ڈیل چل رہی تھی وہ اس ڈیل کے تحت آئی ایم ایف کو گارنٹیز دینے کے لیے ملک میں نئے ٹیکس لگا دیے، اور پھر یہ دیکھیں کہ مریم نواز کی گرفتاری کا ڈراپ سین کیا ہوا۔ پہلے یہ افواہ پھیلائی گئی کہ انہیں جو ہے 26 مارچ کے نوٹس سے پہلے گرفتار کر لیا جائے گا، ان کے جو لائرز تھے، جو مسلم لیگ کے لوگ تھے، ان کے اندر یہ افواہ چلائی گئی تاکہ وہ ضمانت کروا لیں، چونکہ حکومت کو پتہ تھا کہ یہ عوام کا اتنا سیلاب امڑ آئے گا کہ گرفتاری ان کے لیے مسئلہ بن جائے گی۔ اور گرفتاری بھی کس لیے؟ نیب نے یہ موقف اختیار کیا کہ وہ اداروں کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں۔ اداروں کے خلاف بیان بازی کیا نیب کا کام ہے کہ وہ اس میں رکاوٹ ڈالیں؟ آپ کا کام ہے کرپشن کی چھان بین کرنا، آپ کا کام ہے کیسز کی چھان بین کرنا۔ آپ کو ٹھیکہ کس نے دیا ہے کہ آپ اداروں کے خلاف جو بیان بازی کرے آپ اسے گرفتار کریں؟ تو اس لیے انہیں جو ہے وہ اس طرف ہائی کورٹ کی طرف لایا گیا کہ وہ ضمانت کرا لیں، اور اس کا مسلم لیگ کے حلقوں میں اختلاف بھی تھا۔ حمزہ شہباز وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ضمانت کروائیں، چونکہ کارکنوں پہ اس پر ان کی سوچ تھی کہ الٹا اثر ہوگا اور کارکن اس تعداد میں وہاں پہ جمع نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر نیب کورٹ میں چلا گیا کہ انہیں روکا جائے کہ یہ تنہا آئیں۔ تو یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ حکومت خائف تھی، اور جب ہائی کورٹ نے نیب کی درخواست مسترد کر دی کہ ہم کسی سیاسی معاملات میں نہیں آنا چاہتے اور ہم کسی کو نہیں روک سکتے کہ وہ کارکن لے کے آئیں یا نہ آئیں، پھر اس کے بعد شام کو اچانک ہی نیب نے پیشی کو ملتوی کر دی، اور وزیر اعظم صاحب یعنی اتنی وہ دلچسپی لے رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب کرتینہ میں بیٹھ کے اپنے میڈیا ترجمان و وزراء کے ساتھ میٹنگ کی۔ تو اس کا کیا امپیکٹ ہوا؟
آپ یہ کرونا وائرس کی وبا کے حوالے سے بھی آپ جتنے سیریس ہیں وہ بھی سب کچھ باہر آ گیا ہے۔ تو اس سارے کھیل میں حکومت نے صرف بجلی پر 140 ارب روپے کی جو ٹیکس چھوٹ ہے وہ نہ صرف ختم کیا ہے بلکہ کوئی 800 ارب کے قریب نئے ٹیکس نئے سرچارج لگایا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ آرڈیننس آیا ہے، اور حکومت اور نیپرا بجلی کے جس ٹائم مرضی چاہے وہ قیمت بڑھانے کی انہیں آزادی ہوگی، اور 1 روپے 40 پیسے فوری طور پر بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور 1 سال کے اندر یہ جو انہوں نے یہ خود جو اعداد و شمار حکومت نے ظاہر کیے ہیں، 1 سال کے اندر 5 روپے 36 پیسے فی یونٹ بجلی کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم نے آئی پی پیز سے نیا معاہدہ کیا ہے، ہم نے جو گردشی قرضے تھے وہ ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لی ہے، اور ہم جو آئندہ ڈالر کے بجائے روپوں میں انہیں ادائیگی کریں گے، اور آدھا جو گردشی قرضے ہیں وہ ہم نے انہیں ادا کر دیے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو ہم نے نیا معاہدہ کیا ہے اس کے بدلے میں عوام کو سستی بجلی ملے گی۔ تو وہ سستی بجلی کی باتیں کہاں گئی؟ اب تک کے جو تجربات ہیں اس سے عوام یہ بخوبی سمجھ چکے ہیں کہ حکومت جو عوام کو جو اعلانات کرتی ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے، اس کے اندر بہت بڑا فراڈ اور دھوکہ چھپا ہوتا ہے، سب کچھ اس کے الٹ ہوتا ہے۔ گزشتہ سال کو 2020 کے سال کو عمران خان نے عوام کے لیے خوشخبری کا سال قرار دیا تھا، اور پھر وہ خوشخبری جو ملی وہ آپ کو پتہ ہے۔ اب اس سال کو معاشی بہتری کا سال قرار دیا گیا تھا، تو اب جو 1 خرب کے قریب صرف بجلی کے بعد میں جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس سے ملک میں مزید مہنگائی کا کتنا طوفان آئے گا یہ ابھی تک عوام کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ تو یہ سارا کھیل، یہ سارا عمل یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے عوام کو جو نان ایشوز ہیں ان پر لگا کر حکومت آئے روز نیا ڈاکہ ڈال دیتی ہے، جیسے کہ مریم نواز کی گرفتاری کا شوشہ چلایا گیا، اور شوشہ ہی نہیں بلکہ انہیں گرفتار کرنے کا پلان تھا، اور حکومت کو اس میں ہزیمت اٹھانی پڑی۔ ہو سکتا ہے وہ اچانک کسی دن ان کی گرفتاری سامنے آ جائے، کیونکہ ان پر یہ سب سے بڑا جو الزام ہے کہ وہ ایک مقدس ادارے کی توہین کر رہی ہیں، اور اب ایک اور ادارے کو مقدس گائے بنا دیا گیا ہے، اور وہ ادارہ کون سا ہے؟ اب جو پیمرا نے ہدایات جاری کی ہے، نئی ہدایات جاری کی ہیں میڈیا کو، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نیب کے خلاف کوئی خبر نہ دی جائے، اور نہ ہی کسی ٹاک شوز میں اس پر تبصرہ کیا جائے۔ یہ پیمرا نے ہدایات دی ہیں، تو کہاں ہے آپ کی وہ جمہوری آزادی ہیں اور آزادی اظہار؟ عوام کو اب سب سمجھ آ گئی ہے کہ آپ اس نیب کے پردے میں آپ کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ صرف اور صرف نیب کو صرف اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ مخالفین کو یا تو ہم نوا بنا لیا جائے، یا پھر انہیں اتنا دبا دیا جائے کہ ہم جو مرضی عوام کی تقدیر کے ساتھ کھیلتے رہیں، عوام کے پر جتنا مرضی ڈاکہ ڈالتے رہیں، کوئی حکومت کے خلاف، کوئی حکمرانوں کے خلاف، ان کے کاسلیسوں اور پشپناؤں کے خلاف کوئی بولنے والا نہ ہو۔ اور عوام کو جس طرح مہنگائی میں جکڑا جا رہا ہے اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ عوام کے اندر وہ ساری سخت ختم کر دی جائے کہ وہ احتجاج کے لیے بھی باہر نہ نکلے۔ تو اب آئندہ جو شوگر مافیا سکینڈل کے حوالے سے گزشتہ روز سے طوفان اٹھایا گیا ہے کہ ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ جو کارٹلائزیشن کرتے ہیں اس کی وجہ سے چینی کے ریٹ اپ ہوتے ہیں، تو ہم نے ان پر ہاتھ ڈال دیا ہے، اور ان سے جو انہوں نے ٹیکس چوری کی ہے وہ ہم ٹیکس وصول کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ خبریں کہ جہانگیر ترین کے خلاف مقدمہ ہو گیا ہے، اور سلمان شہباز اور فلاں کے خلاف 20 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ آپ کسی کو جو ہے بغیر رجسٹریشن کے، بغیر ڈیلرشپ کے کسی کو چینی بیچنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ ساری کارروائیاں، یہ سارا ڈرامہ ہے
اس سے کچھ نہیں نکلے گا، یہ مسئلے کا حل ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو شوگر مل 240 روپے یا 250 روپے فی من گنا خرید کرتی ہے، اور اس سال بھی گنے کی کم پیداوار کی وجہ سے گنے کا ریٹ 250 روپے فی من تک گیا ہے، تو جو شوگر مل 250 روپے فی من گنا خرید کر رہی ہے وہ چینی کا ریٹ لازمی طور پر بنائے گی۔ یہ جو مرضی کر لیں، یہ ساری کارروائی اس لیے ہو رہی ہے کہ چونکہ شوگر ملوں کے جو اکثر مالکان ہیں ان کا تعلق سیاست سے ہے، وہ یا حکومت میں ہیں یا وہ اپوزیشن میں ہیں، تو انہیں دباؤ میں لانے کے لیے سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ عوام کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور نہ ہی حکمرانوں کی یہ نیت ہے کہ وہ عوام کو سستی چینی فراہم کریں، بلکہ یہ بلیک میلنگ ہے، اور اس بلیک میلنگ کی آڑ میں سارا ہو سکتا ہے کہ حکمران طبقہ ان سے وہ کمیشن حاصل کرنا چاہتا ہو۔ جہانگیر ترین کو جس دن انہوں نے گرفتار کر لیا، اس دن آپ جہانگیر ترین کا پھر کردار دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ 462 ارب روپیہ وہ انہوں نے ٹیکس چوری کیا، وہ ہم نے وصول کرنا ہے، اور 110 ارب روپے کی اور کوئی اس طرح کو رقوم کا ہیر پھیر ہے، کوئی منی لانڈرنگ ہے جس پہ وہ سٹے چل رہا ہے، تو اس کے جواب میں شوگر مل ایسوسی ایشن بھی انہوں نے ان نوٹسز کو فراڈ قرار دیا ہے، اور وہ عدالت میں جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ تو مسئلے کا حل یہ نہیں ہے، مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ اس شوگر انڈسٹری کو، آپ کسان کو آپ سبسڈی دیں، اور سبسڈی دے کر چینی کا ریٹ کم کریں۔ آپ نے چینی باہر سے منگوا کر مصنوعی جو چینی کے ریٹ سے انہیں کنٹرول کرنے کی جو ناکام کوشش کی ہے، اس کا رزلٹ کیا ملا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم چینی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں مارکیٹ میں جب وہ باہر کی چینی آ جائے گی تو ریٹ کم ہو جائیں گے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے آپ نے سبسڈی دے کر، فراڈ کر کے، کمیشن لے کر آپ نے چینی کو ایکسپورٹ کر دیا کہ ذخائر وافر ہیں، اور پھر چینی کی امپورٹ کی مد میں اربوں روپے ضائع کر دیے گئے، اور اب پھر یہ ایک نام نہاد کارروائی عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ کارروائی کرنے میں مخلص ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ وہ کارٹلائزیشن ہے اور یہ مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ کنٹرول کرنا ان کی مجبوری ہے کیونکہ اس سے کم ریٹ میں چینی فروخت ہی نہیں کر سکتے۔ تو اگر یہ مخلص ہیں، یہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں، تو خسرو بختیار صاحب کہاں پہ تشریف فرما ہے، یہ بھی ذرا حکمرانوں سے پوچھ لیں۔ انہیں تو آپ نے منسٹری دی ہوئی ہے، وہ تو حکومت میں شامل ہیں، پہلے انہیں حکومت سے اتاریں اور انہیں جیل میں بھیجیں۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ کرونا ایسوپیز ہیں، تو عوام لوگوں کے خلاف پرچے دیے جائے۔ اب رمضان شریف ہے، اگر دیکھیں یہ علماء کرام کے خلاف پرچہ دیں گے، تو کیا وزیر اعظم صاحب نے جو اجلاس بلایا ہے جس میں وہ وزراء ترجمانوں سے وہ بات کر رہے تھے، صرف ایک مریم نواز کی گرفتاری کے حوالے سے دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم قانون کے خلاف ورزی کسی کو نہیں کرنے دیں گے، تو کیا وزیر اعظم صاحب کا کرونا جو ٹیسٹ ہے وہ دوبارہ کروایا گیا تھا؟ کیا وہ نیگیٹو تھا جو انہوں نے کرتینہ میں ملاقات کی ہے، یا پھر عوام یہ سمجھے کہ یہ کرونا یہ سارا فراڈ تھا عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، تاکہ جو ملک میں ایک ماحول تھا، سیاست میں جو گرمی تھی، اس میں تھوڑی کمی لائی جا سکے۔ اور کرونا وائرس کے حوالے سے آپ حکومت کی جو دلچسپی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ سن رہے ہیں کہ ابھی تک یورپ کی آدھی آبادی کو کرونا ویکسین لگ چکی ہے، اور انہوں نے ریسرچ کر کے خود کرونا ویکسین تیار کی ہے۔ کیا ہمارے پاس کمپنیز نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس سائنٹسٹ نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایسے ماہرین نہیں تھے کہ ہم اس پہ انہیں کوئی تجربات پہ لگاتے، انہیں ہم باہر بھیجتے اور خود اپنی ویکسین تیار کرنے کی کوشش کرتے؟ بھارت نے تو اپنی ویکسین تیار کر لی ہے، اور بھارت کی جو کرونا بھارت میں سب سے زیادہ تھا، اس کی معیشت پر بھی اثر نہیں پڑا، بنگلہ دیش کی معیشت پہ اثر نہیں پڑا، صرف آپ کی ایک معیشت ہے جہاں پہ کرونا بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، اور آپ کی معیشت سے جو نیچے چلی جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ تو ابھی تک ہم نے صرف 15 لاکھ ڈوزز منگوائی ہیں ویکسین کی، یہ ہماری تیاری ہے۔ 1 سال سے ملک میں کرونا ہے، اور ابھی تک ہم نے کرونا کی ویکسین تیار کرنا تو درکنار، ہم نے کرونا کی ویکسینیشن کے لیے کوئی لائحہ عمل بھی ٹھوس نہیں بنایا، اور جو 15 لاکھ خوراکیں
چین نے ہمیں مفت دی ہیں اس کے لگوانے کا بھی ٹھوس انتظام نہیں ہے. جو ویکسین لگوانا چاہتا ہے اسے لگ نہیں رہی, اور جو نہیں لگوانا چاہتے, جو لگوا ہی نہیں رہے, انہیں حکومت کیئر ہی نہیں کر سکی. یہ بہت سارے ہیلتھ ورکرز ہیں جو کہ فرنٹ لائن ورکر ہیں, انہیں حکومت نے سب سے پہلے ویکسینیشن کرانے کا حکم دیا تھا, مگر وہ بہت سارے ایسے اہلکار جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی, ان پر انہیں ابھی تک یقین بھی نہیں آ رہا. تو جب ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا یہ حال ہے تو وہ عوام کو آگے کیا وہ موٹیویٹ کریں گے. یورپ میں آدھی آبادی, اس کے پہلے میں نے کہا وہاں ویکسینیشن ہو چکی ہے, 25 ملین برطانوی ہیں جنہیں ویکسین لگ چکی ہے. امریکہ میں جو نئے صدر آئے ہیں انہوں نے 58 دنوں 100 دن کا انہوں نے ٹارگٹ بنایا تھا. 58 دن میں انہوں نے باقاعدہ بیان جاری کیا ہے, پریس کانفرنس میں کہا 58 دن میں انہوں نے 10 کروڑ افراد کو ویکسین لگوائی ہے. اور ہمارا یہ حال ہے کہ وزیر اعظم صاحب ترجمانوں کے ساتھ کرتینہ میں بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہیں, تو یہ عوام کے ساتھ مذاق نہیں. تو کیا عوام اس کرونا کو پھر مذاق نہ سمجھے تو اور کیا سمجھے؟ اور پھر اسی کرونا کو جواز بنا کر جو مریم نواز کی جو پیشی ملتوی کی گئی ہے, اس سے تو بالکل واضح ہو گیا ہے کہ آپ پہلے کرونا کے کیسز میں اضافہ نہیں ہو رہا تھا, پہلے بھی پتہ تھا. کیا کرتینہ میں وزیر اعظم صاحب بیان نہیں دے رہے تھے؟ یہ سب کچھ پتہ تھا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ عوام اتنی تعداد میں زیادہ نہ نکل آئیں کہ حکومت کو جو بیانیہ ہے وہ کمزور نہ ہو جائے اور نیب بدنام نہ ہو جائے, تو اس وجہ سے وہ پیشی ملتوی کی گئی ہے. تو اس سارے تناظر میں اب یہ بات سمجھنا آسان ہو گئی ہے کہ حکومت کوئی نیل نہیں ہے, ناسمجھ نہیں ہے, بلکہ یہ حکمران طبقہ نہایت ہی ہوشیار, چلاک اور مکار ہیں جو عوام کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور انہیں مسائل میں مبتلا کر رہے ہیں جان بوجھ کر. صرف یہ ہے کہ عوام کے ٹیکسوں سے جو اربوں روپے حاصل ہو رہے ہیں وہ کہیں اور نہیں خرچ ہو رہے ہیں, وہ ان کی ذاتی تجوری میں جا رہے ہیں. اتنا قرضہ, بیرونی قرضہ آپ نے لیا, 43,000 ارب ڈالر, اس سے بھی زیادہ ملک کا بیرونی قرضہ ہو گیا ہے. اور پھر اس سے دگنا IMF کی شرائط جو آپ لاگو کر رہے ہیں اس سے 3 گنا زیادہ آپ ٹیکسز وصول کر رہے ہیں. تو یہ ساری دولت, پھر آپ نے کہا تھا کہ ملک میں 12 ارب روپیہ روزانہ کرپشن ہوتی ہے, وہ بھی آپ جیسے نیک حکمرانوں کی وجہ سے وہ بھی ختم ہوگی. تو آپ ابھی تک تو وہ 10,000 ارب جو ہے وہ بچت ہو گئی ہوگی. تو یہ سارا پیسہ کدھر جا رہے ہیں؟ کوئی آپ نے نیا پروجیکٹ نہیں شروع کیا. ملک کی انفراسٹرکچر, ملک کے سارے روڈز تباہ ہو چکے ہیں, کوئی ان کی مرمت کا کام نہیں ہو رہا. پورا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ختم ہو گیا ہے, کوئی اب سرکاری ہاسپٹل کو علاج کے لیے جانے کو تیار نہیں ہے. وہاں پہ فیسز لاگو ہو گئے, میڈیسن نہیں مل رہی. ایجوکیشن کا محکمہ بیٹھ گیا ہے, وہ تو خیر اس میں کرونا بھی شامل ہے. تو حکمران یہ ساری دولت, یہ سارے ٹیکسز اکٹھا کر کے, یہ سارے قرضے لے کر یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ صرف اور صرف اب یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ صرف اور صرف یہ سارا پیسہ کرپشن میں جا رہا ہے. اور چونکہ نیب اپنا غلام ہے, اس وجہ سے ان کے کوئی سکینڈل وہ باہر نہیں آ رہے ہیں اور وہ کارروائی سے بچے ہوئے ہیں. جب یہ اتریں گے تو یہ پھر پتہ چلے گا کہ انہوں نے جو عوام پر جو میزائل چلائے ہیں, جو نئے تجربات کیے ہیں, وہ عوام کو کتنے میں پڑے تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.